السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج دو تین اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو عمران ریاض خان کیس کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ تو عمران ریاض خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے 25 دن سے زائد ہو گئے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں اور وہ کہیں نہیں مل رہے ہیں۔ اس کی سماعت ہوتی ہے، ابھی 6 تک جو ہے ملتوی ہو چکی ہے، لیکن ہر بار اس کی سماعت پر ٹائم مانگ لیا جاتا ہے یا پھر اگلی سماعت تک ملتوی ہو جاتی ہے۔ ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ بے بس ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب کرایا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان کا بھی ایک طرح سے پوائنٹ ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران ریاض خان صاحب کی جان بچ جائے۔ وہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو ہو سکتا ہے عمران ریاض خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ان کے والدین، ان کے والد صاحب، بہت ہی افسوس ہوا۔ آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے اور وہ دیکھ کر یقیناً ہم سب کے والدین وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اولاد کسی کی بھی ہو وہ اس کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ میڈیا پر آئے عمران ریاض خان صاحب کے والد جو ہیں، اور انہوں نے 3-4 لائنیں بولی ہیں، اور 3-4 لائنوں میں انہوں نے سب سے پہلے بولا ہے کہ ایسا کریں میرے بیٹے کو جو ہے پھانسی دے دیں۔ تو یقیناً کوئی بھی والد اس طرح کے الفاظ اپنے اولاد کے لیے نہیں یوز کرتا ہے، لیکن وہ ان کو کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ روزانہ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ایک ہی بار میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، تو وہ میرے لیے زیادہ برداشت کرنا بہتر ہوگا کہ بار بار اسے مار رہے ہیں آپ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو سچ بولنا سکھایا ہے، اس کی جگہ مجھے مار دیں۔ تو لیکن ان کی بات سے آپ نے ایک نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو سچ بولنا سکھایا اور وہ حق اور سچ تو بولے گا، اس پر تو اسے میں نہیں روک سکتا۔ مطلب اس کے والد صاحب کا بھی یہ تاثر ہے کہ ہم اس وقت تاریخ کے درست جانب کھڑے ہیں، تو وہ بھی اس وقت ایک طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایون کہ ان کی فیملی جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے ان کا غم، لیکن پھر بھی وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی افسوسناک مومنٹس ہیں پاکستان کی تاریخ کے لیے، پاکستان کی جرنلزم کے لیے، کہ ایک شخص 25 دن ہو گئے، 1 ماہ ہونے کو ہے، وہ غائب ہے اور ویل نون پرسنالٹی ہے، اور پاکستان میں کسی کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ ایون کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اداروں سے تعاون لیں۔ ہمارے اداروں کو کیا نہیں پتہ ہوتا، سب کچھ تو پتہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً عمران ریاض خان صاحب کو اگر ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کے 5 منٹ کا کام ہے یہ۔ لیکن میرے خیال سے عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ پولیس کی ہی اس وقت کسٹڈی میں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پولیس کسی نہ کسی طرح ان کو بازیاب کروا لیتی، اور مقصد ایک ہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی آواز کو بند کیا جائے۔ عمران ریاض خان صاحب جو بولتے تھے، ان کا بولنا ان کو پسند نہیں تھا، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے اور اس کا بولنا آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غائب کر دو، اس کی فیملی کو اس طرح پریشرائز کرو، اس کی فیملی کے لیے اتنا اب یقین جانیے میں نہیں سوچ سکتا کہ ان کی فیملی سوتی کیسے ہوگی۔ کیا کیا انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کی ماں کو کیا ہوگا، کہ وہ سوچتی ہوگی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ ہم سب کے والدین ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کا صدمہ، کس طرح کا غم سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم یہی امید کرتے ہیں ابھی بھی، اور اداروں سے اور اپنی پولیس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں۔ اگر ان پر کوئی مقدمہ ہے تو قانونی طریقے سے مقدمے کو آگے لے کر چلیں، لیکن قانون تو ہے نہیں اس ملک میں۔ تو یہ نہایت افسوسناک ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے، اور یہ کسی بھی صورت پاکستان میں اس کا صحیح امیج نہیں جا رہا ہے۔ کسی بھی صورتحال میں پاکستان کا امیج بہترین نہیں جا رہا ہے۔ دنیا سوال اٹھا رہی ہے، RSF اور بڑے بڑے جو میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں ایک صحافی کی آواز بند کی جا رہی ہے، کس طرح صحافیوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، کس طرح صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔
یہ تمام چیزیں بڑی ہی انفارچونیٹ ہیں اور اس بڑے بڑے سوالات کھڑے کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران بھائی خیریت سے ہوں گے اور بہت جلد ہمارے سامنے ہوں گے۔ تو آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے عمران بھائی کے لیے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اور وہی بات ہے کہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ادارے ہمارے اپنے ہیں، ہماری پولیس ہماری اپنی ہے، اگر ہم ان کو متحد رکھیں گے تو پاکستان متحد رہے گا۔ وہ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اور جتنا ہو سکے عمران بھائی کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ۔